پر یہ عظیم الشان فیضان غوث اعظم کے نام سے آپ پروگرام کراتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک دن سال میں ایسا آتا ہے کہ جس میں اپنے علماء کرام کے ساتھ مل بیٹھ کر آپ ان سے کچھ باتیں دینی اصلاحی سن لیتے ہیں اور اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی بستی کی بڑی تعریف آپ کے پیچھے ہوتی ہے اور یہاں کے کچھ رشتہ دار جو ہمارے قریبی ہیں اور آپ کی بستی کے حفاظ و قراء علماء اور یہاں کے ائمہ بستی کے مخیرین اور متمولین حضرات کی اور یہاں کے تمام مومنوں کی تعریف کرتے ہیں کہ بستی بڑی اچھی ہے، میلاد اور نبی کے جلسے میں سب کی شرکت اور پوری لگن اور محبت کے ساتھ پروگرام میں ایک دوسرے کا تعاون اور ساتھ دیا کرتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس طرح بستیوں کے بارے میں سنا جاتا ہے۔ آپ کا ہمارا رابطہ ذرا دور کا ہوا، بہت دور کا رابطہ ہے، چونکہ بیچ میں یہ جگہ خالی چھوڑ دی ہے۔ اب میں اتنی دور نظر آپ تک دوڑاؤں، یہ سب تک تو نہیں پہنچے گی نظر، مگر آواز تو سب کے کانوں تک پہنچ ہی رہی ہوگی۔ آپ میری باتوں کو جو چند باتیں ہیں یہاں آنے کے بعد، چونکہ فیضان غوث اعظم کے نام سے پروگرام تھا تو ذہن میں سوچا یہ تھا کہ غوث اعظم کے فیضان پر ہی گفتگو ہوگی، مگر کچھ حالات نے ایسا میرے عنوان کو اور مزاج کو بدلا کہ حالات حاضرہ پر گفتگو نہ کرنا اب وقت کی مناسبت کے خلاف ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وقت کی موجودہ رفتار پر اپنی سواری کو دوڑاتے ہوئے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں، تاکہ میرے بھائیوں کی، میری قوم کے نوجوانوں کی، اسلام کے شہزادوں کی، نبی کے غلاموں کی اس طرح اصلاح ہو جائے کہ کوئی انتشار ہی بستی میں باقی نہ رہے۔ باتیں اگر سمجھ میں آئیں گی تو سبحان اللہ ضرور بولیں گے، ہے نا؟ بستی کا انتشار ختم ہونا ضروری ہے۔ اختلاف یاد رکھو، اپنے بزرگوں نے کہا ہے، توجہ ہے، مجھے دیکھ کے سنو، تبصرے آپس میں بعد میں کرنا، ہے نا؟ ہاں وہ کرنا، تبصرے تو ہوں گے، گفتگو ہوگی، باتیں ہوں گی، مگر یاد رکھو کہ لڑائی جھگڑے اس وقت ہوتے ہیں جب شیطان بیچ میں آتا ہے نا؟ اختلاف جب پنپتے ہیں جب شیطان ہمارے نفس پر قابو پا لیتا ہے اور ہمارے اندر سوچنے سمجھنے اور اصلاح کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک بے شک توجہ رکھیں۔ ہاں یہ میرا اپنا چنیدہ یہ عنوان ہے، نہ کسی کے کہے پہ اور نہ کسی کی بات پہ، چونکہ کھانا کھاتے وقت ہم نے دیکھا کہ کچھ انتشار رونما ہوا اتنی خوبصورت آبادی میں اور ایسی اچھی جگہ میں کہ جہاں کی باہر تعریف ہوتی ہو اور وہاں چند مہمان باہر کے جمع ہوں اور بستی والے لڑ جائیں یا آپس میں اختلاف کر لیں تو یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے یہاں کی نیک نامی باہر جائے گی ایسے ہی بدنامی بھی باہر جائے گی، نیک نامی کے ساتھ بدنامی بھی باہر جائے گی، اور یہ کسی طرح بھی بستی کے لیے مناسب ہے۔ میرے بھائیو برا لگے تو بتا دینا، ہاں میں تو قرآن اور حدیث کی بات کروں گا، اس کے علاوہ بولوں گا ہی نہیں۔ ہاں قرآن حدیث آپ سنیں گے اور انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا، سمجھ میں بھی آئے گا، اور میری قوم کے یہ نوجوان اگر ان کے دلوں کو بات چھو جائے تو اپنے مولویوں کی بات سننے میں کوئی حرج، اس پر عمل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرات جب کسی بستی میں اختلاف ہوتا ہے، اپنے علماء فرماتے ہیں اس بستی کی موت ہو جاتی ہے۔ کسی محلے میں اختلاف ہوتا ہے، محلے کی موت ہو جاتی ہے۔ کسی ملک میں اگر جھگڑا ہوتا ہے تو وہ اس ملک کی موت ہو جاتی ہے۔ اتفاق زندگی ہے، یاد رکھو اختلاف موت کا نام ہے۔ سبحان اللہ تو بولیں گے، ان باتوں پہ نہیں بولیں گے سبحان اللہ۔
इत्तिफाक क्या है बोलो? जिंदगी है। बोलो जरा, तवज्जो रखो। इत्तिफाक जिंदगी, इत्तिफाक जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत का नाम है। कुरान करीम में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, मैंने दरूद भी पढ़वा लिया, आज कोई शेर भी मैंने नहीं पढ़ा। सुने, कुरान में अपना रब फरमाता है, हमें कुरान सुनना है, कुरान मानना है, हदीस सुनना है, हदीस मानना है। कुरान में रब फरमाता है, वला तनाज़ऊ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। जरा देखो तो कुरान तुम्हें कैसा उसूल दे रहा है, कैसा कानून दे रहा है। अगर तुम लड़ोगे तो एक पार्टी पुलिस पे जाएगी, दूसरी पुलिस पे जाएगी, तुम्हारे दरमियान आपस में झगड़े होंगे, पैसा इस पार्टी का भी खर्च होगा, दूसरी पार्टी का भी खर्च होगा, फिर बेइज्जतियां दोनों पार्टी की होंगी लड़ाई की बुनियाद पर। यानी हाँ, घर की इज्जत नीलाम, बस्ती की इज्जत नीलाम, साथ में जेब का पैसा भी खत्म। कुरान कहता है वला तनाज़ऊ फतफशलू, आपस में झगड़ो नहीं, फिसल जाओगे, फिसल जाओगे। कुरान कहता है वला तनाज़ऊ, तर्जुमा पूछ लेना अपने उलमा से, वला तनाज़ऊ, मत झगड़ो, इख्तिलाफ न करो, लड़ाई न करो, फतफशलू, तुम फिसल जाओगे, वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा निकल जाएगी, हवा जाती रहेगी। जब कहीं घर में भाई भाई झगड़ जाते हैं तो घर की ताकत कमजोर हो जाती है। मोहल्ले में अगर पड़ोसी लड़ जाएं तो मोहल्ले की ताकत कमजोर हो जाती है। जब बस्ती वाले आपस में लड़ जाएं तो बस्ती की ताकत कमजोर हो जाती है। कुरान ये तुम्हें कायदा देता है, मेरी तरफ सुन लो देखकर, वतज़हब रिहुकुम, ये बड़ी बात है। जब किसी घर की ताकत खत्म होती है, जब इत्तिफाक खत्म होता है, जब भाइयों में इंतशार होता है, जब भाई लड़ते हैं, जब भाइयों में इख्तिलाफ होता है, तो बोलते हैं उनके घर की हवा निकल गई है, उनके घर की ताकत खत्म हो गई है। ये कुरान तुम्हें कह रहा है, वतज़हब रिहुकुम, ए नबी के शहजादों, नबी के गुलामों, इस्लाम के शहजादों, अगर तुम लड़ गए तो तुम्हारी हवा चली जाएगी, ताकत खत्म हो जाएगी। इज्तिमाई कुव्वत, तुम्हारे इत्तिहाद की कुव्वत, तुम्हारे इत्तिफाक की कुव्वत, जो तुम्हें सर को बुलंद करने के लिए तुम्हारे सर को बुलंद रखती है, अगर हवा निकल गई तो सर उठेंगे नहीं, सर तुम्हारे नदामत से झुक जाएंगे। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत। तुम्हारे सर नदामत से झुकेंगे, शर्मिंदगी से सर झुकेंगे। कुरान ने कहा वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा निकल जाएगी, मतलब बस्ती की ताकत खत्म हो जाएगी। बस्ती की इज्तिमाई हैसियत से जो तुम्हारी कुव्वतें हैं वो कुव्वतें खत्म हो जाएंगी। इसलिए जरा जरा सी बात पर ऊंच नीच की तो कहीं जरूरत ही नहीं है हमें। अगर हमें किसी ने छोटा कह दिया तो वाकई हम छोटे हैं। मैं उसूल बता दूं हदीस पाक का, हदीस की रोशनी में अगर सुने समझे, मुझे देख के सुन लो मेरे भाइयों, है या फिर वाकया ही सुनाऊं आपको? सुनेंगे? नहीं सुनना है? सुनना ही तो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। भाई इधर उधर अगर देखोगे तो फिर मुझे रुक के पूछना पड़ेगा। तकरीर बड़ी झड़ाके की भी मैं कर दूंगा और वाकया सुना के आपको हंसा के भी चला जाऊंगा, मगर आपकी नब्ज पे हाथ रखना है, दुखती रग को मुझे देखना है, अपने भाइयों की बीमारी को देखना है। बीमारी क्या है, इलाज उसी वक्त होगा। मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हाँ, मुझे दुश्मन मत समझ लेना, मैंने नश्तर अगर लगाया है तो मुझे दुश्मन नहीं समझना है। मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। तुम्हारी हवा निकल जाएगी, ताकत खत्म हो जाएगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हदीस सुना रहा हूं, अब हदीस भी सुन ले गौर से। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। मेरे आका ने छोटी सी हदीस में एक बड़ा कायदा दे दिया, बड़ा कानून दे दिया, पूरी जिंदगी तुम्हारी गुजारने का एक जरिया बता दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो छोटे पर रहम नहीं करता, जो छोटे पर शफकत नहीं करता, जो अपने से छोटे पर मेहरबानी नहीं करता, आका फरमाते हैं फलैसा
मिन्ना, वो मेरे तरीके पे है ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया जो छोटे पर शफकत नहीं करता वो मेरे तरीके पर नहीं है। फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। वलम युअक्किर कबीरना, और जो अपने बड़े की ताज़ीम नहीं करता। छोटा बड़ा अल्लाह ने बनाया ना है भाई, हमें अगर आवाम से बड़ा ना बनाया होता तो कुर्सी पे बैठ जाते। तुम तो बड़ा ही समझते हो ना, नहीं समझते हो हैं? गांव का अगर कोई बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग हैं, ये बड़े हैं कि नहीं हैं? ये बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। किसी को रब ने बड़ा बनाया, किसी को छोटा बनाया। जरा देख लीजिएगा, हम में उम्र के एतबार से भी छोटे हैं। बड़ा छोटा होना ये किस एतबार से होता है वो मैं बता दूं आपको। बड़ा छोटा होना कभी इल्म के एतबार से भी बड़ा छोटा होना होता है। कोई इल्म में बड़ा है वो बड़ा है, कोई इल्म में छोटा है वो छोटा है। कोई हाफिज है, कोई कारी है, कारी हाफिज से बड़ा है, फिर आलिम हाफिज और कारी से बड़ा है, फिर मुफ्ती आलिम हाफिज कारी से बड़ा है, फिर मुहक्किक जो है इन सब से बड़ा है। ये दर्जे इन कुर्ता टोपी वालों में रखे हैं, इन इमामों में रखे हैं, आप में भी दर्जे रखे हैं। आप कहेंगे हम में क्या दर्जे रखे? मैं दुनिया के एतबार से कहता हूं कि आम में उम्र में कोई बड़ा है, उम्र में कोई छोटा है। तो जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। और एतबार से आप देखें, कोई माल में बड़ा है, कोई माल में बड़ा छोटा ये रब ने रखा है। किसी के पास दौलत कम है, किसी के पास ज्यादा है। ये दौलत की कमी हुई। आपके यहाँ कहने मैंने बड़े ठेकेदार देखे यहाँ के बहुत ज्यादा ठेकेदार है। कोई बड़ा ठेकेदार है, कोई छोटा ठेकेदार है। बोलो छोटा बड़ा तो इनमें भी रखा है। कोई बड़ा दुकानदार है, कोई छोटा दुकानदार है, कोई बड़ा कारोबारी है, कोई छोटा कारोबारी है। परवरदिगार आलम ने तो ये मर्तबे तुम्हारे दरमियान रखे हैं। तुम में बड़े भी हैं, तुम में छोटे भी हैं। मेरे आका ने कानून दे दिया कि हर बड़ा अपने छोटे पर शफकत का हाथ रख दे। अगर वो रखेगा नबी के तरीके पे होगा। किसके तरीके पर होगा? नबी के। अगर ज्यादा माल वाला है तो छोटे कम माल वाले पे शफकत का हाथ रख दे। बुरा तो नहीं लग रहा है? अगर ज्यादा माल वाला है तो कम माल वाले पे शफकत का हाथ रख दे। अगर ज्यादा बड़े घर वाला है तो छोटे घर वाले पे शफकत का हाथ रख दे। अगर ज्यादा उम्र वाला है तो कम उम्र वाले पे शफकत का हाथ रख दे। अगर कोई ज्यादा पावर वाला है तो कम पावर वाले पे मेहरबानी का हाथ रख दे। ये तरीका है मेरे आका का दिया हुआ। मल्लम यरहम सगीरना, जो छोटों पर रहम नहीं करता, आका फरमाते वो हम में से नहीं। हर बड़ा अगर किसी एतबार से अपने आप को बड़ा समझता है तो वो हर छोटे पर शफकत कर ले। बोलो झगड़ा होगा? झगड़ा होगा? और हर छोटा अपने बड़े की ताजीम कर ले। नहीं बोलेंगे? हर छोटा अपने बड़े की क्या कर ले? ताजीम। क्या कर ले? उसका अदब कर ले। आप सफेद दाढ़ी वालों का अदब कर लो, आप अपनी बस्ती के बुजुर्गों का अदब कर लो। और ऐसे भी कह लो तो ये बेजा नहीं होगा। अगर किसी के पास दौलत कम है तो ज्यादा दौलत वाले की ताजीम कर ले। इससे कोई लड़ाई होगी, झगड़ा नहीं होगा। वमल्लम युअक्किर कबीरना, वमल्लम युअक्किर कबीरना। आका फरमाते जो हम में से बड़े की ताजीम नहीं करता फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। अब इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए तो मेरे आका ने तुम्हें कानून दे दिए हैं, मेरे आका ने तुम्हें तरीके दे दिए हैं। लड़ाई खत्म कर लो। कुरान कह रहा है इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान भाई भाई है। इस पे तो बोल दो यार तड़प के सुभान अल्लाह, गर्दनी हिल रही है। हाँ, मुसलमान क्या है? क्या है बोलो? भाई भाई। मुसलमान भाई भाई है। और भाई भाइयों में क्या होता है? मेरे आका ने फरमाया मुसलमान एक उज़्व की तरह है, एक जिस्म की तरह है, एक जान की तरह है।
آپ کے جسم میں اگر پیر میں چوٹ لگی ہے تو تکلیف پورا بدن محسوس کرتا ہے، سر میں چوٹ لگی ہے تکلیف پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ جب سب ایک جسم کی طرح ہیں، کہیں بھی تکلیف ہوگی۔ اگر کسی دوسری پارٹی کا دنیاوی اعتبار سے اگر پارٹی ہے، میں مانتا ہوں بستی بستی پارٹیاں ہو گئی ہیں۔ پردھانی کے الیکشنوں نے کیا بنا ڈالا، یعنی ہماری بستیوں کو تقسیم کر دیا ہے، یہ پارٹی اس کی ہے، یہ پارٹی اس کی ہے۔ میں بتا رہا ہوں، اگر سمجھ میں آئے گا سبحان اللہ بولنا۔ یہ پردھانی تو دنیا کی چیز ہے، یہ کرسیاں دنیا کی چیز ہے، یہ معمولی سی چیزیں ہیں۔ یاد رکھو، ہم پہلے مسلمان ہیں، پردھان بعد میں ہے، یہ دنیا کی پارٹیاں بعد میں ہے۔ پہلے ہم کون ہیں بولو؟ پہلے مسلمان ہیں، اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی، مسلمان آپس میں ہم پہلے مسلمان ہیں، ہم پہلے نبی کے غلام ہیں، پہلے نبی کے دیوانے ہیں، پہلے نبی کے شیدائی ہیں۔ پہلے مسجد ہماری ایک ہے، مدرسہ ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، خدا ہمارا ایک ہے، مصطفیٰ ہمارا ایک ہے۔ اور یہاں کیوں نہیں آ جاتے کہ بغداد والا غوث ہمارا ایک ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے حضرت، بہت اچھے، کیا بات ہے حضرت۔ جن کا قرآن ایک ہو وہ لڑتے ہوئے اچھے لگیں گے نہیں، ہیں، جن کا خدا ایک ہو وہ جھگڑتے ہوئے اچھے لگیں گے، جن کی مسجد عبادت گاہ ایک ہو، جن کا امام ایک ہو، وہ جھگڑتے ہوئے کہاں اچھے لگیں گے؟ اما میں نے تو دیکھا ہے کہ صف میں اگر کالا ہے تو وہ بھی اگلی صف میں کھڑا ہے، گورا ہے وہ بھی اب اگلی صف میں کھڑا ہے، بڑا ٹھیکیدار ہے وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہے، چھوٹا ٹھیکیدار ہے وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہے، کوئی بڑے جسم والا ہے وہ بھی اسی صف میں ہے، کوئی فل پاور ہے وہ بھی اسی صف میں ہے، کوئی کمزور چھپڑ والا ہے وہ بھی اسی صف میں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے حضرت، بہت اچھے، یہاں تو سب بولو سبحان اللہ۔ تو پھر نبی کے نام پہ جھگڑنا نہیں، جلسے کے نام پہ اختلاف نہیں، غوث اعظم کے نام پہ اختلاف نہیں، جلسہ سب کا ہے، مسجد سب کی ہے، مدرسہ سب کا ہے، نبی سب کا ہے، کلمہ سب کا ہے، رسول سب کا ہے۔ جب سب کے سب ہے تو پھر ان سب میں ہم الگ الگ کیوں ہیں؟ نہیں، یہ نسلی اختلاف، یہ قومی اختلاف، یہ دنیا کے اختلاف، یہ دنیا کے جھگڑے، یہ کرسیوں کے جھگڑے، یہ دنیا کے ہیں، چند سانسوں کے ہیں۔ سانس نکلتے ہی قبر میں سب سے ایک ہی سوال ہوگا، بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے حضرت۔ سوال کیا ہوگا؟ بتاؤ تمہارا خدا ایک ہو، بتا تمہارا۔ مرنے کے بعد پوچھا جائے گا کون سی کرسی میں بیٹھا تھا، صوفہ تھا کہ وہ سی پلاسٹک کی تھی؟ مرنے کے بعد پوچھا جائے گا کیا کھاتا تھا، مرنے کے بعد پوچھا جائے گا ٹھیکیداری کتنی بڑی تھی۔ جی جی، بہت اچھا پیغام ہے۔ یہ مرنے کے بعد پوچھا جائے گا کہ تو دنیا میں کتنا پاورفل تھا، کتنا طاقتور تھا۔ نہیں، جب یہ سوال ہی نہیں ہے، سانس نکل گیا، قبر میں پہنچ گیا، ایک غریب بھی گیا ہے، ایک مالدار بھی گیا ہے، ایک چھوٹا ٹھیکیدار بھی گیا ہے، ایک بڑا ٹھیکیدار بھی گیا۔ فرشتے آ گئے، پوچھ لیا فرشتوں نے، بتا دنیا میں بڑی طاقت کے بلبوتے پہ رہتا تھا، اب بتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ پھر اس غریب سے بھی پوچھا جائے گا، تو بھی بتا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو غریب ہو امیر، سب کی بولی یہی ہوگی، ربی اللہ۔ فرشتوں سن لو، مالدار دنیا میں تھا، یہاں تو جواب یہی ہے کہ میرا رب خدا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام حضرت، ماشاء اللہ۔ میرا دین اسلام ہے، میرا دین، سمجھ رہے ہو نا بھائی؟ بڑھوں آگے، اجازت ہے۔ جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ کبھی منفی سوچ نہ ہو، کبھی منفی سوچ،
ایسا ہے میں بتا دوں اپنی بات بتا دوں اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بول دیو یا رسول اللہ. ہاں مجھے پتا ہے کہ مزہ تو آ نہیں رہا ہوگا تمہیں, ایسی تقریر میں مزہ تھوڑی آتا ہے, ہاں جس میں اصلاح اس میں مزہ آتا نہیں ہے, مگر سن لو پھر بھی. ہاں مقرر ہم, ایک اور مقرر ساتھ میں, دوسرے مقرر کا نام, ہم بھی تو مولانا ہیں, لوگ مفتی بھی کہہ دیتے, فتوے بھی 2-2.5 سال 3-4 سال بلکہ اب تو 10-12 سال ہو گئے لکھتے لکھتے فتوے لکھ رہے تو مفتی بھی کہہ دیتے. ہمارا نام چھوٹا, میں یہ بتا رہا ہوں اپنی بات کر رہا ہوں میں, ہمارا نام چھوٹا اور اشتہار میں ہمارے ساتھ دوسرے مقرر کا نام, اپنے یہاں کی بات نہیں کر رہا, دوسرے مقرر کا نام بہت بڑا, ہم نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں, ہم نے تو کبھی توجہ دی بھی نہیں. نام کے بڑا چھوٹا ہونے سے یاد رکھو, اگر سمجھ میں آئے سبحان اللہ بولنا, نام کے بڑا چھوٹا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, کام کے بڑا چھوٹا ہونے سے ہوتا ہے. کام جتنا بڑا ہوگا آدمی اتنا ہی بڑا ہوگا, کام اگر چھوٹا ہوگا تب آدمی چھوٹا ہوگا. نام اگر بڑے کا چھوٹا ہو جائے اس سے کچھ نہیں ہوتا, اور چھوٹے کا بڑا ہو جائے بے شک اس سے کچھ ہوتا ہے. بولو یہ تو ہمارے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ میں, چھوٹے کو بڑا کر دو بڑے کو, مگر یہ نام چھوٹا بڑا کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, مگر عزت خدا کے ہاتھ میں ہے. واہ 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 سبحان اللہ. ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے, بلندیاں خدا کے ہاتھ میں ہے, رفعتیں خدا کے ہاتھ میں ہے, مقام خدا کے ہاتھ میں ہے, مرتبے خدا کے ہاتھ میں ہے, عزت افزائی یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. میں نے تو حدیث پڑھی, تم بھی سن لو سمجھ لو, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے اللہ اس کو عزت کے آسمان پہ بٹھا دیتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, بہت اچھا پیغام حضرت, ماشاءاللہ. عزت کس کو ملتی ہے؟ من تواضع للہ, جو اللہ کے لیے جھک گیا. بھائی دیکھو ہر چیز میں اللہ کی خوشی آگے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جلسہ کائے کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا, اللہ کی خوشی کے لیے. غوث اعظم کا ذکر کریں گے, خوش کون ہوگا؟ اللہ, اللہ کی خوشی کے لیے. تو اب ہر کام میں, مسجد میں پیسہ دینا ہے, ہمیں انعام دینے آ رہے ہو آپ, اس لیے تھوڑی کہ حضرت خوش ہو جائیں اس لیے دے رہے ہو آپ. میں تو چہرے جانتا بھی نہیں, میں نام پہچانتا بھی نہیں, میں نے تو نام کسی کا ذکر کیا بھی نہیں, نام سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ چہرے دیکھ رہے ہو, آپ جو لا رہے ہو, آپ نے جو جلسے میں دیا ہے یہ کس لیے دیا؟ حضرت دیکھیں نہ دیکھیں, پہچانے کہ نہ پہچانے, اس لیے خرچ کر رہے ہیں غوث اعظم کے نام پہ کہ بغداد کا شہنشاہ راضی ہو جائے. اگر یہ نواسہ راضی ہو گیا تو مدینے کا نانا راضی ہو جائے گا, اور وہ راضی ہو گیا تو پھر ہم سب کا رب راضی ہو جائے گا. واہ 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 سبحان اللہ, بے شک حق بات ہے. بہت اچھا حضرت. تو دل میں کیا رہے؟ ایک حدیث اور سنا دوں, اجازت ہے؟ نہیں گھبرا رہے ہو؟ ہاں میں اتفاق پہ بات کر رہا ہوں. جی جی جی, ایک حدیث اور سنا رہا ہوں, بڑی پیاری حدیث ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, خصلتان لا شیء احسن افضل منہما. انسان کے اندر 2 عادتیں ہیں جن سے بہتر کوئی عادت ہی نہیں. سبحان اللہ مت بولو. کتنی عادتیں انسان میں؟ 2 خصلتیں جن سے افضل کوئی عادت نہیں. تم بھی بنا لو 2 خصلتیں. ایک پہلی خصلت کیا؟ الایمان باللہ. پہلی عادت یہ کہ اپنے اللہ پہ ایمان لانا, اللہ کی رضا کے لیے سب کام کرنا. اور دوسری عادت کیا ہے؟ اس کو کان کھول کے سن لو. دوسری خصلت والنفع للمسلم. دوسری عادت یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچانا. بے شک. کس کو فائدہ پہنچانا؟
مسلمان کو نفع پہنچانا اس سے بہتر کوئی عادت نہیں. مسلمان کو فائدہ پہنچانا یہ سب سے افضل عادت ہے, سب سے بہتر عادت ہے. یہ ایسی عادت ہے کہ اگر کوئی نیچے گر رہا اٹھا دو, سہارا لگا دو. کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہے, اس کی شادی میں سہارا لگا دو. کوئی اگر کمزور ہو رہا ہے یا کوئی دبا رہا ہے, ستا رہا ہے, اس کی مدد کر دو. اسلام نے تمہیں یہ قانون دیا کہ مسلمان کو فائدہ پہنچاؤ گے, اس سے خدا راضی ہوگا, اور اتنا راضی احب المولا تعالی الی اللہ, اللہ تعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ احب الاعمال الی المولا تعالی, تمام اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ ادخال السرور فی قلب المؤمن, مسلمان کے دل کو خوش کر دینا. بے شک سبحان اللہ. یہ ابھی میرے ذہن میں آیا, اس لیے سوچ کے مجھے بولنا پڑ رہا ہے. ادخال السرور فی قلب المؤمن, مومن کے دل میں خوشی داخل کر دینا, یہ رب کو عمل بڑا پسند ہے, بڑا پیارا ہے, بڑا محبوب ہے. اب مومن کو گرانے کی سوچیں ہم یا آگے بڑھانے کی سوچیں, اپنے بھائی کو ساتھ میں لینے کی سوچیں یا پھر اس سے لڑنے جھگڑنے کی سوچیں, کبھی نہیں میرے بھائی. اگر سوچ ہو تو یہ ہو کہ اگر کوئی دب رہا ہو اسے اٹھا دیا جائے, کوئی گر رہا ہو سہارا بن جاؤ. اس سے تم ہی راضی نہیں, مسلمان ہی راضی نہیں, اس سے تمہارا رسول بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے تمہارا خدا بھی راضی ہوگا. یہ عمل ہو. چلو آگے بڑھتا ہوں, اجازت ہے. غوث اعظم کا ہے نا جلسہ جی. اللہ کے ولیوں کی خصوصی پہچان یہ رہی ہے, خصوصی صفت ہے. ہاں, اس کو مائک کو ذرا صحیح کروا لینا ان سے کہہ کے تو اچھا ہو جائے گا, مار بہت رہا. سنیں توجہ سے, عمر بھائی ذرا اچھا کر دیو اس کو, ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. اللہ کے ولیوں کی خصوصی صفت کیا رہی؟ توجہ. ہاں سن لیا انہوں نے, میں نے کہہ دیا. بیٹھ جاؤ, آپ بیٹھ جاؤ, عمر بھائی بیٹھ جاؤ. ہاں تھوڑا آواز کھینچ رہا ہے, اس کو دیکھ لیں. توجہ رکھیں, ذرا میری طرف دیکھیں, ادھر دیکھ لو. ہے توجہ؟ بولوں اجازت؟ ہاں اب اجازت ہے تو سن لو ذرا, یہ بھی سن لو. اللہ کے ولی جن کا ہم دن منا رہے ہیں وہ تو ولیوں کے سردار ہیں, مگر عام ولیوں کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ اپنے کو بھی سینے سے لگاتے ہیں, بیگانے کو بھی سینے سے لگاتے ہیں. سبحان اللہ. کیوں کیسے لگاتے ہیں سینے سے؟ کل قیامت کا دن ہوگا. میں حدیث شریف سنا رہا ہوں آپ کو, سنیے گا ذرا. حدیث کا مفہوم, الفاظ یاد آئیں گے میں بتا دوں گا. حدیث کا مفہوم یہ ہے, کل قیامت کا دن ہوگا, ایک نور کا ممبر بچھا ہوگا, نور کا ممبر بچھا ہوگا. اس نور کے ممبر پر کون بیٹھا ہوگا؟ بیٹھے ہوں گے کچھ چمکتے چہرے والے. کیسے بیٹھے ہوں گے؟ حدیث پاک کے الفاظ یاد آ گئے, وَإِنَّهُمْ عَلَى مَنَابِرِ نُورٍ وَإِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ. وہ نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے, ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے, چمکتے چہرے ہوں گے. کل قیامت کا دن ہوگا, بڑا پیارا منظر ہوگا, لوگ دیکھ رہے ہوں گے. نور کے ممبر بچھے ہیں, چہرے بھی نورانی ہیں. یہ کون ساتھ ہیں؟ یہ کون ہیں؟ کیا مقام ہے ان کا؟ اتنا بڑا مرتبہ کہ کل قیامت کے دن سب پریشان, مگر ان کے لیے نور کے ممبر بچھے ہوئے ہیں, نورانی چہرے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ پوچھیں گے من ہم ومن وما اعمالہم. یہ کون ہے؟ یہ کیا کام کیا کرتے تھے جو ان کے لیے نور کے ممبر بچھ گئے ہیں, ان کے چہرے نورانی بنا دیے گئے ہیں؟ یہ کون ہے؟ جواب ملے گا. سنو, تڑپو, سمجھ میں آئے, سبحان اللہ بولو. جواب ملے گا, قوم یتحابون فی اللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. کس کے لیے محبت کرتے تھے؟ ایک دوسرے کے لیے, اللہ کے لیے, ایک دوسرے سے. نہیں بھائی کو بٹھا دیا تو یہ تو ایسے الٹا سیدھا جملہ بولیں گے. جی جی جی. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے؟
محبت کرتے تھے. کبھی سنا ہے کہ اللہ والے نے فلاں کو دھتکار کے بھگایا ہو؟ اپنا آیا سینے سے لگا لیا ہے, بیگانہ آیا اسے بھی سینے سے لگا لیا ہے. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جو بھی آیا, اگر کسی نے بڑی بات بولتی ہے تو گردن کو نیچے جھکا لیا ہے. انہوں نے تو اللہ کی رضا کے لیے. اب اللہ ارشاد فرماتا ہے, میں حدیث قدسی سنا رہا ہوں, سمجھ لو میرے بھائی, سبحان اللہ بول دو, ورنہ میں ایک ہی واقعہ سنا کے چلا جاؤں گا. سن لو, ایک واقعہ سنا دوں گا, مگر واقعہ سناؤں گا نہیں, ابھی سنو. اللہ فرماتا ہے حقت, سن لو حدیث, اور یہ حدیث بھی حدیث قدسی, حقت محبتی للمتحابین فیہ. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں. بے شک, سبحان اللہ. کس کے لیے کرتے ہیں محبت؟ بولو, اللہ کے لیے. تو اللہ فرماتا ہے میں بھی ان سے. اچھا, تصویر کا یہ رخ تو ہو گیا, محبت کرو گے تو اللہ کی محبت ملے گی, اور لڑو گے تو اب نہ بولو گے, لڑو گے تو, جھگڑو گے تو. لڑائی کا منہ تو کالا ہی ہوتا ہے نا, اپنے بزرگوں سے سنا ہے. آپس میں محبت ہوگی, اللہ کی محبت تمہیں ملے گی. حقت محبتی للمتحابین فیہ, آپس میں محبت میرے لیے کرتے. اللہ فرماتا میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں, بے شک, میں بھی پیار کرتا ہوں. اور جب اللہ کی محبت تمہیں مل جائے, اللہ کا پیار مل جائے, تو جس نے جنت بنائی ہے اس کی جنت تمہیں نہیں مل جائے گی, نہیں ملے گی, ملے گی. آقا فرماتے ہیں دوسری جگہ حدیث پاک میں, سنیے گا ذرا, لن تدخلوا الجنت حتی تحاببتم, تم ہرگز جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار نہ کرو, ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. جب تک پیار نہیں کرو گے ایک دوسرے سے جنت میں جا. یہ حدیث ہے, حدیث سنا رہا ہوں. یہ نبی کے دیوانے ہونا, نبی کے نام پہ مرنے والے ہونا, نبی کے نام پر جان کی قربانیاں پیش کرنے والے ہونا, تو پھر نبی کی بات کیوں نہیں مانتے, نبی کا کہا کیوں نہیں مانتے, نبی کی حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ میرے آقا نے فرمایا جب تک تم میں محبت نہیں ہوگی جنت میں داخلہ نہیں ہوگا, جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. اچھا کیسے ہو جائے محبت؟ ختم کر دو پارٹیاں, ختم کر دو اختلافات, ختم کر دو یہ دنیاوی جھگڑے. وقتی طور پہ الیکشن آئے لڑ جاؤ, ایک دوسرے سے لڑ جاؤ, میں کہتا ہوں لڑ جاؤ, جیتنے کے لیے کوششیں کر لو, مگر جب الیکشن گزر جائے تو ہمارے مقابل لڑنے والا بھی بھائی ہے. کیا بات ہے, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. برا تو نہیں لگ رہا ہے؟ ہمارے مقابل کھڑا ہونے والا بھی بھائی ہے, ہمارے سامنے آنے والا بھی بھائی ہے. ہو جاؤ ایک اور کہہ دو کہ کل لڑے تھے مگر آج ہم بھائی بھائی ہیں, آج ہم ایک ہیں. ہم بستی کی عزت کو برباد نہیں ہونے دیں گے. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم تم سے بھی گلے ملنے تیار ہیں, اور جو مخالف ہیں ان سے بھی ملنے تیار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, چشم غوث الورا, علماء اہل سنت, زندہ باد, زندہ باد. اجازت ہے بولوں؟ جی جی ہے یہ ختم کر دوں؟ اور سنو, سن لو, لن تدخلوا الجنت حتی تحاببتم. اتفاق کی صورت کیا ہوگی؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محبت کیسے ہوں گی؟ بتا دوں کیسے ہوں گی؟ ناراض ہو تو پھر بتا دوں گا, چلو اگلے سال. اچھا اگلے سال چھوڑ کے اس کے بعد بلاؤ گے تب بتا دیں گے. ناراض ہو, ناراض ہے تو سبحان اللہ بولو پھر یار. ہاں سنو, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, قاری اقبال صاحب سنیں, یعنی ہمارے علماء کرام, ہاں غور سے سنیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محبت کیسے ہوں گی؟
آقا نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کو کرنے لگو تو محبتیں ہو جائیں؟ نہ بتا دوں ایسی چیز جس کو کرنے لگو محبتیں پیدا ہو جائیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہ بتا دوں تمہیں ایسی چیز کہ جس کو کرنے لگو تو محبتیں ہو جائیں؟ صحابہ نے عرض کیا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیے ایسی چیز بتا دیں، ایسی پونجی بتا دیں کہ جس کو ہم کرنے لگے محبتیں پیدا ہو جائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، دل سے اپنے بھائی کو سلام کر لیا کرو۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے کر لیا کرو؟ دل سے۔ افشوا السلام بینکم، پھر موبائل افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو کیا کر لیا کرو؟ سلام کر لیا کرو۔ سلام کرو گے محبتیں پیدا ہو جائیں گی، اور مصافحہ کر لیا الفتیں پیدا ہو جائیں گی، اور سینے سے سینہ ملا لیا تو سارے کینے ہی ختم ہو جائیں گے۔ آباد، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماں یار بول کے دکھا دو ایمانداری سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ذکر یشم غوث الورا حضرت علامہ مفتی جلیس احمد سائی قبلہ، زندہ باد، زندہ باد۔ توجہ، حقت محبتی للمتحابین فیہ۔ میں ایک روایت ضرور سناؤں گا، توجہ ہے نوجوانوں میری طرف ہے توجہ۔ یار بایزید پور کے لوگوں بڑے اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو، اتنے اچھے کہیں ملتے تھوڑی ہیں آسانی سے۔ ہاں ہاں نہیں اچھے ہیں یار، ہاں میں کوئی ہنسی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، اتنے اچھے جلدی ملتے نہیں ہیں۔ ہاں ایسے ٹھیکیدار خوبصورت کہاں ملتے ہیں؟ اتنا زیادہ خرچ کرنے والے، میں جب کھانا کھا رہا تھا تو کوئی بتا رہا ہے حضرت 1 لاکھ میں نے دیے، 1 لاکھ مسجد کے لیے انہوں نے دیے، اگلی ٹائلز فلاں نے اپنا لیا، فلاں سب فلاں نے اپنا لی، فلاں سب فلاں نے اپنا لی۔ چندہ کرتے کرتے ایک مسجد بنانے کے لیے تھک جاتے ہیں لوگ، لیکن یہاں میں نے سنا کہ 1-1 لاکھ کر کے لوگ آگے بڑھ بڑھ کے دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، بولو اچھے ہو کہ نہیں؟ اچھے ہو کہ نہیں؟ اچھے ہو، اچھے رہو، اچھے بن کے رہو۔ اچھے کیسے بنو گے؟ اچھے ہو، خرچ کرتے ہو، مگر بس میری ایک بات مان لو کہ لڑائی جو دماغ میں ٹھنی ہے اسے ختم کر دو، سینے سے سینہ ملا لو، جو اچھائی ہے اس اچھائی کو اور بڑھا لو، خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اے زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے حضرت۔ حقت، اب حدیث ہی سنا رہا ہوں یا واقعہ سنا دوں؟ حدیث سناؤں۔ حقت محبتی للمتحابین فیہ وحقت للمتجالسین فیہ۔ اللہ فرماتا ہے میں محبت ان سے بھی کرتا ہوں کہ جن کی مجلسیں میرے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جن کی مجلسیں میرے لیے ہوتی ہیں میں محبت ان سے بھی، ہاں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، ان سے بھی پیار کرتا ہوں، جن کی مجلسیں میرے لیے ہوتی ہیں۔ یہ مجلس کس کے لیے؟ بولو اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے ایسی مجلسیں کرنے والوں سے جہاں میرا ذکر ہو، جہاں میری باتیں ہو، جہاں میری شریعت کے تذکرے ہو، جہاں میرے محبوب کی سنتوں کے تذکرے ہو، وہ مجلسیں اب ان کی مجلسیں نہیں ہوتی، وہ مجلس خدا کی مجلس ہو جاتی ہے کہ جس میں مسئلے کا ذکر ہو، جس میں سنت کا ذکر ہو، جس میں حدیث کا ذکر ہو۔ وہ مجلس اب ان کی نہیں ہوتی، وہ مجلس خدا کی مجلس۔ اللہ فرماتا ہے جن کی مجلسیں میرے لیے میں ان سے بھی پیار کرتا ہوں۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اچھے، بہت کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وحقت للمتجالسین فیہ، اور بتا دوں وللمتزاورین فیہ، وللمتزاورین فیہا فیہ وحقت للمتزاورین فیہ، جن کی زیارتیں میرے لیے ہوتی ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ واہ واہ، سن لیجئے گا، میں حدیث سنا رہا ہوں، اولیاء اللہ کے تعلق سے یہ حدیث ہے، جن کی زیارتیں میرے لیے ہوتی ہیں اللہ فرماتا ہے میں ان سے بھی
محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں. بات میں نے محبت ہی کی لے کے چلا ہوں نا، پیار کی بات، محبت کی بات، آپس میں پیار ہو، آپس میں محبت ہو. اللہ فرماتا ہے وَحَقَّتْ لِلْمُتَسَافِرِينَ فِيَّ، جن کی زیارتیں میرے لیے ہیں میں ان سے بھی پیار کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یہ میری محبت میں مجلس کرنے والے، میری محبت میں محبتیں کرنے والے، میری محبت میں اپنی زیارتیں کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں الذین یعمرون مساجدی بذکری، جو میرے ذکر سے میری مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ، زندہ آباد زندہ آباد. میری مسجدوں کو میرے ذکر سے کیا کرتے ہیں؟ آباد کرتے ہیں. تم آباد کرتے ہو کہ نہیں؟ جی نہیں کرتے ہو؟ آج کل تو انگوٹھیاں پہن کے اگر آ گیا نا نماز کے قریب نہیں ہے تو پیر ہے. توجہ ہے؟ اگر چھوٹا ہاتھ میں لے کے آ گیا تو پیر ہے، موٹی موٹی مالائیں پہن کے گلے میں آ گیا تو پیر ہے، چمٹا لے کے آ گیا تو پیر ہے، شوبدے بازی کرنے لگا تو پیر ہے. یہاں بڑے پیر ہیں، بڑے پیر ہیں. آپ دیکھتے ہو کہ یہ پیر کہاں میں دیکھ رہے ہو آپ؟ کالے پیلے نیلے جبوں میں پیر دیکھ لیا، 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں ہیں، تم نے پیر دیکھ لیا کہ یہ پیر ہے. جس نے ٹیڑھا بھیڑا سوٹا لے لیا تم نے سمجھ لیا کہ یہ پیر ہے. جس نے اپنے ہاتھ میں چمٹا لے لیا تم نے سمجھ لیا کہ یہ پیر ہے. جس نے موٹی موٹی مالائیں گردن میں ڈال لی تم نے سمجھ لیا کہ یہ پیر ہے. سنو میرے بھائی، یہ پیر نہ انگوٹھیوں میں ملیں گے، نہ جبوں میں ملیں گے، نہ کڑوں میں ملیں گے، نہ موٹی موٹی مالاؤں میں ملیں گے، نہ تسبیح میں ملیں گے. اگر پیر ملے گا، ولی ملے گا تو خدا کی عبادت میں ملے گا، مصطفیٰ کی محبت میں ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرزمین باجی پور، باجد پور کا سنی مسلمان، چشم حوصل ورا، علماء اہل سنت زندہ آباد زندہ آباد. بہت اچھا لگا رہا ہے نا نعرہ؟ بڑی دور سے پیدل چل کے آتے ہیں یہ، اور رات میں کبھی کبھی 2 بجے میں نے انہیں ہائی وے پہ کھڑا ہوا دیکھا. جی جی ایک دن تو وہ چودھر پور سے جو ہائی وے میں مل رہا ہے روڈ نا، چودھر پور سے جو آ رہا ہے سی این جی سے آگے کو چودھر پور، اس ہائی وے پہ بندہ اکیلا کھڑا تھا، کوئی نہیں تھا. رات کے 2-3 بج رہے تھے. خدا خیر ہی کرے. جی جی جی. ہاں ہاں، مگر چلو خیر، نعرہ تو لگا رہے ہیں. نہیں بھائی توجہ ہے؟ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں بس اتنا ہی سنا رہا ہوں، سن لیجئے گا. یہ پیغام محبت ہے تو تم نے تو اس میں سمجھ لیا کہ ولی ہے اللہ. فرماتا ہے الذین یعمرون مساجدی بذکری، جو میرے ذکر سے میری مسجدوں کو آباد رکھے، آباد رکھے، جو رکھتے ہیں میری مسجدوں کو، جو خود بھی نماز پڑھنے جائے اپنے مریدوں کو بھی ساتھ میں لے کے جائے، مسجد کو آباد کرنا ہے، وہ ہے پیر، وہ ہے ولی. الذین یعمرون مساجدی بذکری، جو میری مسجدوں کو میرے ذکر سے آباد رکھتے ہیں، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ بِالْخَيْرِ، اور لوگوں کو بھلائی سکھاتے ہیں، وَيَدْعُونَهُمْ إِلَىٰ طَاعَتِهِ، اور میری عبادت کی طرف، بابا سبحان اللہ، میری عبادت کی طرف. مجھے دیکھ لو، رکھ دو. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ان کی طرف بھی مجھے دیکھنا پڑے گا نا. اچھے بہت ہیں بھائی، آنے جانے کا کام کر رہے ہیں تو اچھے تو ہیں ہی، اور میں نے تو پہلے ہی اچھا کہہ دیا، بہت اچھے لوگ ہیں. الذین یعمرون مساجدی بذکری. میں جلدی جلدی حدیث پاک پڑھ رہا ہوں. ہاں تمہاری بھی توجہ ادھر ادھر جانے لگی، ادھر ادھر نہ جائے، غور سے سن لو. الذین یعمرون مساجدی بذکری ویعلمون الناس بالخیر، لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں، ویدعونہم الی طاعتی، میری عبادت کی طرف بلاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اولئک اولیائی، یہ کام کرنے والے میرے ولی ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کام کرنے والے میرے ولی ہیں. کیا کام کرنے والے؟ اللہ کے لیے محبت کریں بندوں سے. بے شک سبحان اللہ. ولیوں کی صفت کیا ہوئی؟ یہی تو بتایا میں نے کہ ولیوں کی صفت خاص یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے
پیار کرتے ہیں بے شک سبحان اللہ محبت کرتے ہیں پیار کا برتاؤ کرتے ہیں ایک بات اور میں بتا دوں آپ کی اگر سمجھ میں آ جائے یہاں ہو توجہ ہے جی جی توجہ ہے ہاں توجہ ہے نہیں ہاں چلو ایک آدھ واقعہ سنائی دیتا ہوں آپ کو اس لیے توجہ بھی ذرا بھرپور ہو جائے بے شک سبحان ایک واقعہ سنا دیں غوث اعظم کا واقعہ سنا دیں نہ اجازت ہاتھ اٹھا کے نہیں بولو گے یا رسول اللہ ہاں بہت اچھے لوگ ہیں آپ اس لیے واقعہ بھی سن لیں پھر حدیث کو میں پورا بھی کرتا ہوں یہ میرے ولی ہیں یہ میرے ولی ہیں میں کیا کروں گا اذلہم فی ذل عرشی میں کل قیامت کے دن سب پریشان ہوں گے مگر ان ولیوں کو جو میری مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھوں گا بابا زندہ کہاں رکھوں گا بولو اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھوں گا اذلہم فی ذل عرشی اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھوں گا وَأُومِنُهُم مِّنْ عَذَابِي اور میں اپنے ان ولیوں کو اپنے عذاب سے بڑی دور رکھوں گا وَأُسْكِنُهُم فِي جَوَارِي اور اپنے پڑوس میں جگہ عطا فرماؤں گا میں اپنے پڑوس میں جوار رحمت میں جگہ عطا فرماؤں گا کن کو ولیوں کو کس لیے یہ جگہ مل رہی ہے کس لیے عذاب سے دور رہ رہے ہیں کس لیے قیامت کے دن سایہ عطا کیا جا رہا اس لیے کہ یہ اللہ کے بندوں سے محبت بابا سبحان اللہ زندہ تمہاری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے بے شک ہیں یہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اس لیے اپنے عرش کا سایہ عذاب سے دور اور اپنے پڑوس میں رب جگہ عطا فرمائے گا اور اس کے آگے رب جو انعام دیتا ہے اس کو سنو گے تو حیرت کرو گے محبت سے سن لو اللہ فرماتا ہے وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ ب500 عَامٍ اللہ فرماتا ہے میں اپنے ان ولیوں کو عام لوگوں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل کب داخل کر دوں گا عام لوگوں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل کر دوں گا وجہ کیا ہے یہ اللہ کے ولیوں سے محبت اللہ والوں اللہ والے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کے ان بندوں سے پیار کرتے ہیں یہ محبت کرنا صفت تم بھی بنا لو گھر میں اپنے بھائی سے محبت کرو اپنے باپ سے محبت کرو اپنی ماں سے محبت کرو اپنے پڑوسیوں سے پیار کرو اپنی بستی والوں سے پیار کرو ایک دوسرے سے پیار کے جذبے کو آگے بڑھا لو یہاں پیار کرو گے تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا بابا سبحان اللہ یہ صفت ہے کن کی اللہ والوں کی اب ذرا دیکھ لو غوث اعظم کی شان ہے اجازت سبحان اللہ بولو ہاں تھوڑا سا جگانا اسی لیے پڑھ رہا ہے بول بول کے ایک واقعہ سناتا ہوں بچپن کا جب پڑھنے گئے تھے نا استاد کے پاس امی نے کہا استاد صاحب میرے لال کو ذرا پڑھا پڑھا دو لے گئی ماں استاد کے پاس کہا پڑھاؤ استاد نے کہا بیٹا ذرا پڑھی اعوذ باللہ بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھ لی بسم اللہ پڑھ لی جب پڑھنا شروع کیا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے تو پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی سورہ بقرہ پڑھ لی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا پڑھتے رہے کتنے پارے پڑھ کر رکے 18 اور تم سبحان اللہ بولیو میرے جانے کے بعد جی 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 سبحان اللہ ہے نا اب ایسی سناؤں گا تھک گیا یار کتنے پارے بولو 18 پارے 18 پارے پڑھے استاد نے پوچھا بیٹا پڑھنے آئے ہو یونس رضا کے پڑھانے آئے پوچھا غوث اعظم سے پوچھا جب بچپن آئے نا غوث اعظم کو پوچھا بیٹا استاد نے پوچھا استاد نے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھائی تھی سوچ رہے ہوں گے اب الحمد میں خود پڑھاؤں گا لیکن جب پڑھنا شروع کیا 18 پارے پڑھے تو استاد بولے بیٹا پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے پڑھنے آئے ہو مولانا اسرائیل صاحب بھی تشریف لانے آ جاؤ بھائی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت مولانا اسرائیل صاحب حضرت علامہ مفتی اسرائیل صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد نعرے میں بھی حذف کر رہا ہے بندہ توجہ ہے نا اب نکالنا کچھ چاہ میں اور نکل کچھ جاتا ہے ان کے منہ سے یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والا بڑا پیار کرتا ہے اب غوث اعظم کا پیار ہی میں بتا دوں ایک شخص ہے ایک ولی ہے اللہ کے ولی بہت پائے کے ولی اسی زمانے کے ولی جس زمانے میں غوث اعظم ہے مگر کسی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا
اللہ والوں سے بھی تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے؟ سستی سے بول لے، ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں سے بھی ناراض ہو گیا۔ پروردگار عالم جب ناراض ہوا ولایت چھین لی، چھن گئی، ایسی چھنی کہ اب پلٹ ہی نہیں رہی ہے۔ بتیری کوشش کر رہے ہیں کہ ولایت واپس آ جائے، مگر ولایت آتی نہیں ہے، رب ولی بناتا ہی نہیں۔ اللہ کے ولیوں کے پاس گئے کہ میری ولایت کے لیے دعا کر دو، اللہ مجھے معاف کر دے، کیا ہو گیا، میری ولایت واپس آ جائے۔ ایک ولی کے پاس گئے، انکار کر دیا، دوسرے کے پاس گئے، انکار کر دیا، 360 ولیوں کے پاس گھوم گئے، سب نے منع کر دیا۔ اللہ تجھ سے ناراض ہے، تیرا نام شقی کی بدبختوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے، اب تیری ولایت واپس۔ اللہ نے منع کر دیا، ولایت واپس نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، منع کر دیا، اللہ نے منع کر دیا، اولیاء کرام نے منع کر دیا، اب نہیں ملے گی واپس، ان کا نام بدبختوں میں لوہے محفوظ میں لکھا جا چکا ہے، اب نہیں آئے گی واپس۔ 360 ولیوں پر گھومنے کے بعد جن کا جشن منا رہے ہو نا غوث اعظم، اب فیضان دیکھو، محبت دیکھو، جن کا جشن منا رہے ہو، اسی کے پاس، اسی غوث کے پاس فتوجہ الی باب سلطان الاولیاء، 360 ولیوں کے پاس گھوم کر آیا تو کس کے دربار میں آیا؟ غوث اعظم کے دروازے پہ آ گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کہاں آیا ولی؟ غوث اعظم کے دروازے پہ۔ فتوجہ الی باب سلطان الاولیاء، متوجہ ہوا، آیا، سارا ماجرا سنایا، چہرہ کالا پڑ چکا ہے، ولایت چھن چکی ہے۔ واہ واہ زندہ باد زندہ باد۔ کہنے لگا ولایت چھن گئی، واپس نہیں آتی، اتنے ولیوں کے پاس گیا، ولایت ملتی نہیں۔ حضرت غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، اب پیار دیکھو، ولایت چھن گئی تھی، چہرہ کالا پڑ گیا تھا۔ حضرت غوث اعظم فرما دیتے، جب اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا تو میں بھی تیری طرف نہیں دیکھوں گا، سبحان اللہ سبحان نہیں دیکھوں گا، میں تیری طرف توجہ نہیں دوں گا۔ رب ناراض ہے تو میں بھی تجھ سے ناراض ہو گیا، جب ولایت چھن گئی میں بھی تجھ سے ناراض، اب میں تیری ولایت نہیں لوٹاؤں گا۔ مگر غوث اعظم نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ غوث اعظم فرماتے، اچھا جب تو میرے دربار میں آ ہی گیا، وَأَنَا قَادِرٌ۔ غوث اعظم کہتے اللہ نے مجھے عبد القادر بنایا ہے، میں یہ قدرت رکھتا ہوں، یہ طاقت رکھتا ہوں کہ تیری ولایت جو چلی گئی ہے میں اسے واپس لوٹا دوں گا۔ واہ واہ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، کیا بات ہے۔ کیا کر دوں گا؟ تیری ولایت کیا کروں گا؟ میں واپس لوٹا دوں گا، ہاں میں قدرت رکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اس طرح کا شعر بھی ارشاد فرمایا، تو کیوں نہ محی الدین، اس طرح کا شعر اعلیٰ حضرت نے فرمایا، چونکہ قادر نام عبد القادر، قدرت رکھتے ہیں، میں تیری ولایت کو واپس لوٹا دوں گا۔ گئے تنہائی میں ہوئے، رب کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار عالم تو تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے، انت قادر، تو قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ تو مقبول کو مردود بنا دے، مردود کو مقبول کر دے۔ پروردگار عالم اس کی ولایت کو واپس کر دینا، اس کی ولایت کو واپس دے دینا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی تو غوث اعظم کے کانوں میں غیبی آواز آئی، عبد القادر تجھے پتہ نہیں 360 ولی اس کے حق میں دعا کر چکے، اس کا نام بدبختوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے، اب اس کی ولایت واپس نہیں لوٹے گی۔ 360 ولیوں کی میں نے اس کے بارے میں نہیں سنی، تو بھی دعا کرنے چلا، تو بھی دعا کر رہا ہے، میں تیری بھی کیسے سنوں؟ غوث اعظم نے فرمایا پروردگار عالم تو قدرت رکھتا ہے، جو مردود ہو گیا اسے مقبول بنا دے گا، اور جو مقبول ہے اسے مردود بھی کر دے گا، تو قدرت رکھتا ہے نا۔ اور اگر اب ایک بات سنو، غوث اعظم کتنے لاڈلے ہیں نبی کے، اور رب کے کیسے محبوب ہے، محبوب سبحانی، کیسے محبوب ہے، کیسے محبوب۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار عالم تو اگر اس کو میرے کہنے سے بھی ولی نہیں بنائے گا، ولایت واپس نہیں کرے گا، اگر میرے کہنے سے بھی، اور تیرا یہی منظور تھا تجھے کہ اس کی ولایت واپس نہیں ہوگی، تو پھر پروردگار عالم مجھ سے دعا کیوں کروائی؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، اگر آیا ہوتا تو سبحان اللہ بول دیتے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے فرمایا، غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، عرض کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار عالم اگر تجھے ولایت نہ ہی واپس کرنا تھی تو مجھ سے دعا کیوں کروائی، اور میں نے جب دعا کر دی ہے تو ولایت واپس کر دے، لوٹا دے واپس کو، میں نے دعا کر دی۔ اب اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں، دن کا بھی نہیں ہلتا، رب کی مرضی کے بغیر پتا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، جو بھی کچھ ہوتا ہے رب کی مرضی ہی سے ہوتا ہے۔ پروردگار عالم میں نے جو دعا کی وہ بھی تو تیری ہی رضا تھی، تیری ہی مرضی تھی، جب تجھے منظور ہی یہ تھا کہ اس کی دعا، اس کی ولایت واپس نہ ہو تو پھر مجھ سے دعا کیوں کروائی؟ تو پروردگار عالم کی جانب سے یہ آواز آئی، یا عبد القادر فوضت امرہ الیک ففعل ما ترید۔ آواز آئی، اے عبد القادر اس کا معاملہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، جیسا چاہے ویسا بنا دے۔ اے زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ذکر شہید اعظم، نعرہ حیدری۔ ففعل ما ترید، جو چاہے اس کو بنا دے، جیسا چاہے بنا دے۔ اب پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ ففعل ما ترید، آواز آئی ادھر سے، ففعل ما ترید، جیسا چاہے اس کو بنا دے، میں نے اس کا معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ اتنا کہنا تھا، غوث اعظم نے فرمایا جا میرا جو پانی کنواں ہے اس سے جا کے منہ دھو لے۔ اللہ والا گیا، غوث اعظم کے کنویں کے پانی سے منہ دھویا، اور جیسے ہی منہ دھویا جو ولایت کی چمک تھی واپس آ گئی، چہرے کی سیاہی ختم ہو گئی، ولایت واپس مل گئی۔ غوث اعظم کا مقام یہ ہے، جب غوث اعظم کو یہ مرتبہ رب نے دیا تو پھر بریلی کا امام کیوں خاموش رہے گا؟ بریلی کا امام بولا، حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری، خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ اے زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے، بڑے کرنے شیر ہو گئے۔ جی جی جی، کر رہا ہو گیا شیر، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اور کتنے بڑے کتنے بڑے، اور 10 منٹ بول رہا ہوں، نہیں سنو گے؟ اچھا سنیں گے تو سبحان اللہ بولو۔ مولانا اسرائیل صاحب گھور رہے ہیں مجھے پہلے ہی روک دیا تھا انہوں نے، حضرت رک جاؤ پہلے مجھے جانا ہے۔ تو میں نے کہا تم رک جاؤ مجھے جانا ہے، تم تو یہاں کے جو قریب کے ہے، تو انہیں بٹھا کے وہاں اب گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ میرا بھی تو نمبر آگا، حضرت ہٹ جائیں تو میں ڈٹو۔ سنو ذرا غور سے، غوث اعظم جس رات پیدا ہوئے تو غوث اعظم کے ابا جی کے گھر میں مصطفیٰ تشریف لائے۔ کون آئے؟ مصطفیٰ۔ حضرت ابو صالح کے گھر میں مصطفیٰ ہے، اور اکیلے مصطفیٰ نہیں آئے، صحابہ کی جماعت بھی آئی، جی جی جی، ائمہ بھی آئے، بہت سارے ائمۃ الہدیٰ آئے، اولیاء اللہ کی جماعت آئی۔ اور غوث اعظم کے ابا جی سے کیا کہا میرے آقا نے؟ سنا دوں، اجازت ہو تو سنا دوں، ذرا سبحان اللہ بول دو، جلدی سے سنا رہا ہوں۔ کیا کہا میرے آقا نے؟ ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا کس سے؟ غوث اعظم کے ابا جی سے کہا، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا فہو ابنی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی۔ میرے آقا نے، مصطفیٰ جان رحمت نے غوث اعظم کے ابا جی سے کہا، اے ابو صالح اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے، اور جو بیٹا دیا وہ تیرا ہی بیٹا تھوڑی ہے، وہ میرا بھی بیٹا ہے۔ بولو یار سبحان اللہ، وہ تیرا ہی بیٹا تھوڑی ہے، فہو ابنی، وہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا، اور بیٹا ہی نہیں وہ محبوبی، میرا محبوب بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے اور میرا محبوب بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ نبی تو نبی کے غوث اعظم تو نبی کے لاڈلے بیٹے ہیں، کہا میرا محبوب بھی ہے، میرا لاڈلا بیٹا بھی ہے، اور ایسا بیٹا کہ وہ میرا محبوب ہے، وہ محبوب اللہ تعالی۔ اگر سمجھ میں آئے سبحان اللہ بولنا، وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب۔ بے شک، زندہ باد، زندہ باد۔
سبحان اللہ. وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ تعالی کا بھی محبوب ہے. سیکون لہو شان بین الاولیاء والاقطاب کا شانی بین الانبیاء والرسل. جلدی جلدی بتا رہا ہوں. اس بیٹے کا مرتبہ اتنا اونچا ہوگا ولیوں میں قطبوں میں جیسے میرا مرتبہ نبیوں رسولوں میں سب سے اونچا ہے. مصطفیٰ کا مرتبہ نبیوں میں سب سے اونچا، رسولوں میں سب سے اونچا. ایسے ہی غوث اعظم کا مرتبہ قطبوں میں سب سے اونچا، ابدال میں سب سے اونچا، اغواث میں سب سے اونچا، اختام میں اونچا، اولیاء میں اونچا. اسی لیے بریلی کا امام بولا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار. طلبہ تیرا زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری. زندہ باد. بھیا بڑا خطرناک نعرہ ہے. سنیں تقریر ختم کر رہا ہوں، اشارہ ہو گیا. ہاں اب ختم کریں گے چونکہ میرے بعد سید صاحب کو سننا ہے. ہاں آپ تو کہتے ہی رہو گے، آپ کہتے ہی رہو گے مگر آپ کی نہیں سننا، سید صاحب کی سننا ہے. سنیں گے ذرا توجہ. سید صاحب تشریف لانے والے آئیں گے وہ انشاءاللہ بہت جلدی، ان کو بھی سننا ہے. اور سید صاحب ہر دل عزیز مقرر ہیں، یہ یاد رہے، ہر دل عزیز مقرر. اور شہنشاہ ترنم بھی ہیں، وہ تو ایسے ہیں بھیا طرز میں بولنا شروع کر دیں تو طرز میں نپٹا دیں، اور اگر ہنسانا شروع کر دیں تو پیٹ دکھا دیں، اور تقریر سنانا شروع کر دیں تو رلاتے رلاتے آنسو بہا دیں. تو ہر فن کے ماہر مقرر ہیں. تشریف لا رہے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھایا. چونکہ ہماری بات تو ذرا ہاں بالکل ایسی رہتی ہے جیسے بھائیوں کی. ہم نے ساتھ میں ہی پڑھایا جسپور میں ایک زمانے تک، 5.5 سال ساتھ میں پڑھایا. سید صاحب نے ہم نے 5.5 سال، اب تو بھوجپور آ گئے آپ کے، لگ بھگ 11 سال سے یہاں پڑھا رہے. تو اس لیے سید صاحب کو میں تو ایسی بات بول ہی سکتا ہوں، وہ جس فن میں آ جائیں، جدھر آ جائیں اس میں کمال کر دیں. بہت اچھا سنیں گے آپ انشاءاللہ. بس یہ میں بتا دوں کہ جس رات غوث اعظم پیدا ہوئے، قصبہ جیلان میں عورتوں کے جتنے بچے پیدا ہوئے سب کے لڑکے ہی پیدا ہوئے. کیا بات ہے. کون پیدا ہوئے بولو؟ لڑکے پیدا ہوئے. لڑکے. ساری ماؤں کو لڑکے دیے. اور لڑکے تھے کتنے سن لینا. لوگ کہیں گے 11ویں کہاں سے آئی، کہاں سے آئی، یہ 12ویں کہاں سے آئی، 11ویں یہ بولیں گے لوگ. تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، جتنے لڑکے قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے وہ کتنے تھے. قصبہ جیلان میں بہت سارے لڑکے پیدا ہوئے، وہ کتنے تھے؟ 1100. مت بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے تھے لڑکے؟ 1100. 1200 نہیں، 1000 نہیں، 1100. اس لیے تھے 1100 کہ پیدائش کے دن ہی پروردگار عالم نے 11ویں کا عدد دے کے بھیج دیا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بیسی کریا کریا. حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، کم سے کم موبائل نکال کر بولیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ. آپ حضرات بیٹھ جائیے اطمینان سکون سے. ساتھ یہ چائے بھی ہے، اس کا خیال رکھیں. اب سید صاحب آ گئے ماشاءاللہ. یہ تو پیر طریقت بھی ہیں. اب ذرا بنانا شروع کرتا ہوں مگر بعد میں تمہارے سید صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ، ہے نا. ہر دل عزیز خطیب، بہترین مقرر اور اچھی آواز کے مالک. ہر اسٹیج کا کامیاب خطیب ہے. اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے. اس بستی میں آمد ہوئی قدموں کی برکتوں سے بستی کو مالا مال فرمائے.
ہاں تو اچھی تقریر آپ سنیں گے. تقریر میں نے تو کر دی ختم. ہاں اب نہیں بولنا. حضرت آئے اور ابھی تو یونس رضا شاعر صاحب بھی ہاں ان کو بھی سنانا, اس لیے آگے بالکل نہیں بڑھنا. اچھا ادھر بھی کوئی بیٹھے, یہ بھی سنائیں گے ٹھیک. ہاتھ اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ. کتنے بچے پیدا ہوئے اور 1100 کیا بنے لڑکے, سب لڑکے 1100 لڑکے. اور 1100 اس لیے کہ 11ویں کا عدد غوث اعظم کو دے کے بھیجا گیا ہے, اور سارے کے سارے اللہ نے ولی بنائے. 1100 ولی پیدا ہوئے. کتنے ولی پیدا ہوئے 1100 ولی. چونکہ غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں, اور سردار اکیلا تھوڑی جاتا ہے. نہیں سمجھے, بس سردار اکیلا تھوڑی جاتا ہے. اما گاؤں کا پردھان بھی اگر جاتا ہے تو 2-4 چیلے چپاٹے پیچھے جاتے ہیں اس کے. راشٹرپتی جائے گا تو خاص یونیفارم میں لوگ پیچھے ہوں گے اس کے, نہیں ہوں گے بولو؟ ہاں ہوتے ہیں, آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو بڑا جاتا ہے سردار, تو اس کے پیچھے خدمت گزار ہوتے ہیں. غوث اعظم تشریف لائے تو اکیلے نہیں آئے, 1100 ولیوں کے ساتھ آئے, تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ اس گھر میں ولیوں کا سردار آیا ہے, اور پیچھے پیچھے 1100 ولی آئے. سب سے اولا وہ آلہ. بس تم ہی بولو گے اکیلے, انہیں ڈر لگ رہی ہے کہ سب سے اولا وہ آلہ, سب سے بالا وہ والا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے آلہ. پیغام اولیاء اللہ کی جانب سے یہی ہے, متفق رہو, ایک رہو. تمہاری نماز, تمہارا روزہ, تمہارا حج, اور حج میں جا کے احرام, یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں. ہر جگہ الگ الگ ہوگے, مگر رب کے گھر میں جانے کے بعد ایک ہو. اس لیے یہاں بھی ایک رہو. لڑائی ختم کر دو. ولا تنازعوا, جھگڑو نہیں. فتفشلوا, بگڑ جاؤ گے, پھسل جاؤ گے. وتذهب ريحكم, تمہاری ہوا نکل جائے گی, طاقت ختم ہو جائے گی. اس لیے اپنی قوت کو برقرار رکھنا ہے. کسی نے کہا تھا متفق ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی, منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. اس لیے ایک رہو, یہی پیغام ہے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, اور خاک ہو جائیں عدو چل کر, مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے. السلام علیکم.